خوف ہو کہ یہ مجھے نقصان نہ دے دیں، تو اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے کہ آپ پڑھ کر کھائیے تو نقصان سے محفوظ رہیے گا۔ پھر اگر اس سورہ کو تلاوت کریں اور پانی پر دم کر دیں، آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ناقص غذاؤں کے اعتبار سے، کمزور غذاؤں کے اعتبار سے انسان کی بیماریاں، خاص دل کی بیماریاں، پتہ نہیں چلتا، ڈائگنوز نہیں ہو پاتا کہ مسئلہ دل کا ہے، دل میں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ تو اگر کوئی انسان سورہ قریش کی تلاوت کرے پانی پر دم کر کے کسی ایسے مریض پہ چھڑکے جس سے دل کی پرابلم ہو اور سولو نہ ہو رہی ہو، خدا اسے اس مرض سے نجات عطا فرما دیتا۔ سورہ قریش کی 4 آیتوں میں 3 برکتیں میں نے آپ تک پہنچا دیں، 2 رسول خدا کی حدیث سے اور 1 امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے۔ سورہ قریش میں کیا ہے؟ کچھ تذکرہ ہے نعمتوں کا، خدا یاد دلا رہا ہے۔ مکے میں نازل ہوا، نمبر 24 ہے سورہ کا نزول کے اعتبار سے، قرآن کے لحاظ سے نمبر 106 ہے، آخری پارے کے اندر ہے، سب کو زبانی یاد ہے، چھوٹا سا سورہ ہے۔ خدا یاد دلا رہا ہے ان نعمتوں کو جو خدا نے مکے والوں پر نازل کی، اور شاید میں سب کا سب تفصیل بیان کرتا، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے اتنی بات کہ سردی کے موسم کو دیکھتے ہوئے لفظ شتا کے الفاظ تک پہنچایا ہے۔ ایک سردی ہے، ایک گرمی ہے، اور یہ دونوں موسم خدا نے بیان کیے سورہ مبارکہ لإلاف قریش میں۔ ترجمہ لإلاف قریش یاد رکھیے، بظاہر تو قریش کا نام لیا، قریش نکلا ہے قرش سے، قرش کہتے ہیں تاجر کو، تو جو تجارت کر کے کھاتے ہوں انہیں قریش کہا جاتا ہے، اور خاص طور سے نضر بن بنی کنانہ کی اولاد کو کہا جاتا ہے قریش۔ الگ الگ تعریفیں ہیں۔ لإلاف قریش، قریش کے ایلاف کے لیے خدا نے ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جبکہ وہ سفر کرتے تھے سردی کا اور گرمی کا، تو خدا نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ یہ سفر کرتے تھے جانب یمن جب سخت سردی پڑتی تھی، اور جب سخت گرمی پڑتی تھی سفر کرتے تھے جانب شام، موسم کے اعتبار سے سردی میں یمن جاتے تھے اور گرمی میں شام جاتے تھے مال تجارت کو لے کر۔ لإلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، بس اب کس طرح ہے، مگر کھانا کھانے کے بعد کافی۔ سردی کا موسم اور گرمی کا موسم دونوں خدا کے بنائے ہوئے موسم ہیں۔ سردی کا موسم بھی مومن کے لیے حسین تر ہے کہ راتیں طویل ہیں عبادت کے لیے، اور ارشاد فرماتے ہیں راتوں کی طولانیت کے اعتبار سے امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں بیداری نیند کی لذت کو بڑھا دیتی ہے۔ بہت غور کیجئے، بیداری نیند کی لذت کو بڑھا دیتی ہے، اور چونکہ راتیں طویل ہیں تو قیام حسین لگتا ہے، اور دن چھوٹے ہیں تو روزے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ سردی کے موسم میں رات بھی کام کی ہے اور دن بھی کام کا ہے، دن چھوٹا تو روزے اچھے گزرتے، راتیں طولانی ہیں تو خدا سے باتیں کرنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اسی عنوان کے تحت میں کہ اگر انسان چاہتا ہو کہ اس کے کھانے میں لذت ہو جائے تو بھوک انسان کے کھانے کی لذت کو بڑھاتی ہے۔ ایک جملہ کافی ہے، ہم وقت دیکھ کر کھاتے ہیں، امام چاہتے ہیں ہم خواہش کو مد نگار رکھ کر کھائیں۔ جتنا انسان بھوکا رہے گا اتنا کھانے میں لذت پیدا ہوگی۔ مولا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا چاہتے ہیں قیام اللیل اور صیام النہار، رات کی عبادت
اور دن کا روزہ انسان کے دونوں معاملات کو بہتر کرتا ہے. نیند بھی اچھی ہو جاتی ہے اور خوراک میں بھی مزہ آتا ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے 2 جملے سے آپ کی خدمت